قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج 9 محرم الحرام ہے۔ شہادت امام حسین کے واقعات تو آپ نے بہت سنے ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ مزیدار چٹپٹے اور بھی لوگ بیان کر دیتے ہیں، وہ روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، مجھے نہیں آتا یہ کرنا۔ میں فضائل امام حسین پر بات کروں گا۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے، وہ ناقص ایمان ہے، وہ ناتمام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس زمانے میں پیدا فرمایا وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اور امام حسین نے ابتدائی اپنی زندگی کے سال بہت اچھے اور اعلیٰ قسم کے زمانے میں گزارے ہیں۔ سب سے پہلے جس ہستی نے امام حسین کی پرورش کی ہے وہ ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے نبی تو اعلیٰ اخلاق کے اقدار کو پہنچ چکا ہے، تیرے اخلاق انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس ماں کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی ہے وہ ماں ہے جس کا تقدس قرآن بیان کرتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور یہ وہ معزز ماں ہے کہ جس کا مرتبہ اور مقام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ذکر کیا کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہوگی۔ پھر ان کی وفات کے بعد جس ہستی نے امام حسین کی تربیت اور تعلیم کی ہے وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ انا مدینۃ العلم وبابها علی، اس کا دروازہ علی، مجمع البحرین ہے، جو دریا ہے علم کا، جو سمندر ہے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہستی نے تربیت کی ہے، جس کی تربیت ایسی معزز ہستیاں کرتی آئی ہوں، وہ کتنے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ علم کا حامل ہوگا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ام فضل نے خواب دیکھا۔ وہ خواب بہت ڈراؤنا تھا۔ جب صبح ہوئی تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے رات بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں بتا نہیں سکتی، وہ بہت خطرناک ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں پھینک دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب سن کر مسکرا اٹھے، ہنسنے لگے، فرمایا چچی جان مبارک ہو، فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہ آپ کی گود میں ڈالا جائے گا، آپ کا دودھ پیے گا۔ یہ تعبیر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جس بچے کی ولادت ہوئی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
ام فضل کہتی ہیں کہ پھر وہ دن بھی آیا جب یہ بچہ میری گود میں کھیلا کرتا تھا، جب بھوکا ہوتا تھا میں اپنا دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حسب معمول میں دودھ پلا کر فارغ ہوئی ہوں، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو میں نے وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور رونے لگے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی ابھی جبریل امین مجھے بتا کر گئے ہیں کہ اے محمد تیرے اس بچے کو تیری ہی امت شہید کر ڈالے گی۔ حضرت ام فضل کہنے لگی مجھے یقین نہیں آیا، میں نے حیرت سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں یقیناً ایسا ہوگا، مجھے تو وہ مٹی بھی لا کر دکھا دی گئی جس پر اس کا خون گرا ہوا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر گئے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا، گٹی دی۔ گٹی کیا ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں یہ رواج تھا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو کسی نیک آدمی سے گٹی دلایا کرتے تھے۔ گٹی کیا ہوتی تھی؟ یا وہ شہد منہ میں ڈال کر نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دیتا تھا، یا کوئی کھجور وغیرہ ہوتی وہ چبا چبا کر بالکل باریک کر کے وہ نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دیتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس نیک بندے کی خاصیات ہیں، جو اس کی عادتیں ہیں، جو اس کے اخلاق ہیں، وہ آٹومیٹکلی اس بچے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ مستحب عمل ہے لیکن ہمارے ہاں آج کا رواج ہی ختم ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گٹی دی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ نام حسن کا بھی رکھا تھا، میں نے منع کیا تھا، اس کا نام حسین رکھو، اس کا نام حسین رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے میں نے ان بچوں کے نام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں۔ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شبر، دوسرے کا نام تھا شبیر، تیسرے کا نام تھا مبشر۔ حضور نے بھی اپنے ان بچوں کے نام ایسے ہی رکھے، حسن، حسین، محسن۔ بی بی فاطمہ کے 3 بیٹے تھے جن میں سے محسن بچپن ہی میں انتقال کر گیا تھا۔ 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا زینب، ایک کا نام تھا ام کلثوم۔ ام کلثوم وہ بیٹی ہے جس کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے زید، وہ بیٹا جنگ یرموک میں غالباً یا بعد کی کسی جنگ میں، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں، اس میں شہید ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ان کے خود رکھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کیا۔ یہ ہمارے لیے مستحب عمل ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال کاٹے، منڈوا کر وہ بال بی بی فاطمہ کو دیے، کہا جتنا ان بالوں کا وزن ہے اتنے وزن کے مقدار چاندی وہ صدقہ کرنا۔ یہ مستحب عمل ہے۔ ہمارے ہاں ان اعمال کو چھوڑ دیا گیا، ہندوؤں کی ایک رسم لے لی ہے، چھٹی کرنی ہے۔ نیک بھی یہی کر رہے ہیں، جو دنیا دار ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کی رسم ہمیں لگتی ہے، خود سنت ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور کہا کرتے میرے بچے مجھے دو، تو بی بی فاطمہ دیا کرتی تھی، دونوں کو گود میں بٹھا کر پیار کیا کرتے تھے اور ان پر دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بڑا لاجواب دم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میں وہ دم کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہوتا، تبھی تو ہمارے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، بچپن سے کسی کو دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی بچے رات کو اٹھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا؟ ہم نے یہ سنت بھی ہم نے چھوڑ دی۔ ہر شخص کو چاہیے یہ دم یاد رکھے، یاد کر کے اپنے بچوں کے اوپر دم کیا کرے۔ لفظ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے کامل کلمات کے طفیل۔
تمام ہی تعریفیں، تمام اللہ کی صفاتیں اس میں آ گئی. من کل شیطان، ہر شیطان کے شر سے، وہامہ، ہر اس جن کے شر سے جو تکلیف دینے والا ہے، جو ایذا کا باعث بنتا ہے. ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر بد سے جو گرا ڈالے. بچوں کو نظر اکثر کر کے جلدی لگ جاتی ہے، بچوں پر اثرات بھی جلدی ہوا کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ ایک قلعہ ہے، جس بچے پر یہ دم کر دیا جائے سمجھو وہ حفاظت میں آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم ان بچوں کے اوپر کیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور پیار کا یہ عالم تھا ان بچوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. دونوں بچے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا اور مسجد میں داخل ہوئے. لوگ کافی تھے، وہ گرتے پڑتے آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے خطبہ چھوڑ کر ان بچوں کے لیے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا، گلے لگایا، پھر لا کر منبر پر ساتھ بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ صحیح کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. دیکھو میں خطبہ دے رہا تھا، اس کے باوجود میں ان بچوں کی خاطر خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر آیا. خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنا بھی منع، اس کا جواب دینا بھی منع، نماز پڑھنا بھی منع، ایک دوسرے کو اشارہ کرنا بھی منع. پھر یہ کیسے جائز ہو جائے گا کہ اتر کر منبر سے نیچے آ جائے؟ تو حضور فرماتے ہیں دیکھو میں بچوں کی محبت میں یہ بھی کر بیٹھا. اس قدر ان بچوں کی محبت آپ پر غالب تھی، اس قدر ان بچوں کی محبت آپ پر غالب تھی. کبھی کبھار تو یہاں تک آتا ہے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر، سجدے کی حالت میں گردن پر بیٹھ گئے. سجدہ لمبا ہو گیا. جو صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت انس بھی تھے. حضرت انس بالکل قریب تھے حضور کے. جب سجدہ لمبا ہوا انہوں نے ایسے سر اٹھا کر دیکھا کہ حضور کی گردن پر بچہ سوار ہے. انہوں نے سجدے میں ہی ایسے ہٹانا دکھاتے ہیں. بچے کو بٹھا لیا، دائیں پاؤں کے پاس بچے کو بٹھا لیا. جب سجدے میں گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چڑھ کر بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا. صحابہ کہتے ہیں سجدہ اتنا لمبا ہوا ہمیں عجیب عجیب خیالات آنے لگے، کہیں حضور کا دم تو نہیں نکل گیا سجدے میں. ہم یہ سوچنے لگے. اتنے میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پچھلی صفوں میں تھا، میں نے جب دیکھا سجدہ لمبا ہو گیا ہے تو میں نے سجدے میں سے سر اٹھا کر جھانک کر دیکھا، میں نے دیکھا ایک بچہ ہے حضور کی پیٹھ پر سوار ہے. کہتے میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا، لمبے سجدے میں بھی پڑھا رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، مڑ کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو اس وقت کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لمبا سجدہ کرنے کا یا آپ پر وحی نازل ہو گئی تھی؟ جب وحی ہوتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساکت اسی طرح ہو جاتے تھے. صحابہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کچھ نہیں کہا کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے جب ختم ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مجھے اللہ نے حکم دیا کسی چیز کا، نہ مجھ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے. یہ سجدہ اس وجہ سے لمبا ہو گیا، میری پیٹھ پر بچہ سوار تھا، میں نے اس کو اتارنا مناسب نہیں سمجھا. فرض نماز کا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ، کیا محبت ہے، کیا عالم ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر گیا ملنے کے لیے، کوئی کام تھا. میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل اوڑے ہوئے نکلے. میں نے بات چیت کی، گفتگو کی، جو میرا کام تھا میں نے بتایا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس کے بعد جب سلام کر کے میں لوٹنے لگا میں نے محسوس کیا اس کمبل کے اندر کچھ ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کمبل میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھٹکا دے کر جب کمبل ہٹایا میں نے دیکھا حسن حسین دونوں کو اٹھایا ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، کسی صحابی نے دعوت کی تھی.
تو کچھ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے آگے آگے چل رہے تھے, آگے آگے جا رہے ہیں. تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امام حسین چھوٹے بچے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوں رکنے کا اشارہ کر کے خود بچے کے پاس گئے. تو جیسے امام حسین نے حضور کو دیکھا تو آگے دوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑ رہے ہیں, جیسے بچوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. حضرت امام حسین کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کر رشک کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ادھر گردن پر پیچھے رکھا اور دوسرا ہاتھ ادھر ٹھوڑی پر رکھا, پھر منہ پر منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چومنے لگے. اللہ اکبر. اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا من الحسین, جس نے حسین مجھ سے محبت رکھی. تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ حسنین کریمین بلکہ تمام اہل بیت کی محبت ایمان ہے, ایمان کا جز لازمی ہے. ذرہ برابر بھی اگر اس محبت میں کمی آئی ایمان ناقص ہے, ایمان ادھورا ہے, وہ ایمان کسی کام کا نہیں. اہل بیت کی محبت دیکھو نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن, دوسرا کیا فرماتے تھے عطرتی, اپنے گھر والے. اپنے گھر والے قرآن کے برابر کا درجہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا قرآن میں احکام لکھے ہوئے ہیں, جو عمل ہے وہ اہل بیت ہیں. قرآن لکھے ہوئے کو پڑھو, اس لکھے ہوئے کو کہاں فٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے وہ دیکھو اہل بیت کو, وہاں سے یہ ہمیں علم ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونچا مقام عطا فرمایا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر آئے تو دونوں بچے آپس میں کشتی لڑ رہے تھے. بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, تو دونوں بچے کشتی لڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے. تو دیکھ کر حضرت حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے شاباش حسن, شاباش شاباش حسن. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی ابا جان آپ حسن کو ہی شاباش دیے جا رہے ہیں, حسین کو کیوں نہیں دے رہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں جبریل امین یہاں موجود ہے, میں حسن کو شاباش دے رہا ہوں, جبریل حسین کو شاباش دے رہا ہے. وہ حسین کو کہہ رہا ہے شاباش حسین شاباش. اللہ اکبر. جن بچوں کے ساتھ فرشتے آ کر کھیلیں, کیا مقام کیا رتبہ ہے ان ہستیوں کا, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے اعلیٰ مراتب کا, ان کے اعلیٰ مقام کا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کا طواف کر کے خانہ کعبہ میں دیوار حتیم کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے, یہ اکثر احادیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. فجاء رجل يسأله عن دم البعوضہ, ایک آدمی آیا, آ کر وہ اپنا احرام دکھانے لگا کہ دیکھو یہ مچھر کا خون لگ گیا ہے, اب کیا اس کے بدلے میں مجھ پر کوئی تاوان لازم ہوگا کیا؟ اچانک مر گیا مچھر, خون لگ گیا ہے, یہ مجھ سے حلال کام ہوا ہے حرام ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ممن انت, اے بھائی تو کہاں سے آیا ہے, کون ہے؟ فقال انا من العراق, میں عراق سے آیا ہوں, عراقی ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے فقال انظروا الى هذا الرجل, اے لوگو دیکھو تو صحیح اس آدمی کو, مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پر تاوان تو نہیں آ گیا. فقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کر ڈالا. اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس کی بھی کوئی جنایت ہم پر آ سکتی ہے.
اس کا بھی کوئی ہم حساب دیں گے؟ مچھر کے خون کی اس کو فکر کھائی جا رہی ہے۔ اس وقت پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ریحانتائی من الدنیا، یہ دونوں بچے دنیا میں میرے پھول ہیں، میرے پھول، نبوت کے پھول۔ اللہ اکبر کبیر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو پکڑا کرتے تھے، ان کے سر کو سونگا کرتے تھے ایسے۔ وہ کیا خوشبو محسوس کرتے تھے اللہ جانتا ہے۔ میں تو یقیناً کہتا ہوں وہ جنت کی خوشبو تھی، کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن جتنا ان کا حتمی طور پر جنتی ہونا ثابت ہے نا، یقیناً وہ جنت ہی کی خوشبو سونگا کرتے تھے، اور جنت کی خوشبو کی نظیر ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال یا 7 سال تھی۔ گھرانے کے بارے میں اہل بیت کی قرابت داری کا لحاظ رکھنا ہر شخص پر لازم ہے، باقاعدہ سرکاری طور پر آرڈر تھا، اس قدر اہل بیت کا پاس رکھا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس میں ابتدائی زمانے میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت میں جوانی کو پہنچ چکے تھے، اتنے جوان ہو گئے تھے کہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی جو غنیمت کے طور پر مال غنیمت بن کر آئی تھی، اس کی شادی حضرت امام حسین کو بلا کر اس سے کرائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شہزادی ہے، اپنے شہزادے کے لیے رکھو نا، یعنی اپنے بیٹے کے لیے۔ حضور نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا نہیں، شہزادی شہزادے کے ساتھ ہی جچتی ہے۔ امام حسین کا یہ مقام تھا حضرت عمر کی نظر میں۔ یہ تو واقعہ آپ نے بھی مشہور سنا ہوا ہے نا، حضرت عمر امام حسین سے لکھوا رہے تھے، لکھ کر دے میں تمہارے در کا غلام ہوں۔ محبت کا یہ عالم۔ حضرت عمر کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، اس زمانے میں حضرت امام حسین عروج کی جوانی پر تھے۔ پھر جب لشکر تیار ہوا ہے تبرستان پر حملہ کرنے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 10 سال گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا گیا ہے، جہاد ہوا ہے، اس جہاد میں بھی حضرت امام حسین شریک تھے، امام حسن بھی شریک تھے۔ یہ وہ جہاد تھا جس کی بشارت حضور نے دنیا میں دی ہوئی تھی کہ میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا ان پر جنت واجب ہے۔ تو جب اس جہاد کا حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا تو سارے صحابہ ٹوٹ پڑے تھے اس کی طرف کہ اس جنت کو ہم حاصل کریں۔ بڑے بڑے صحابہ اس جہاد میں شریک ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ۔ اس لشکر کا جو کمانڈر ان چیف تھا، بعض روایات میں آتا ہے سفیان بن عوف تھا، لیکن اکثر اور بیشتر روایات میں آتا ہے یزید تھا، حضرت معاویہ کا بیٹا یزید۔ بہرحال جس وقت یہ جہاد ہوا اس وقت یزید میں کوئی برائی نہیں تھی، برائیاں بعد میں آئی ہیں اقتدار میں آنے کے بعد۔ اس سے پہلے اس میں کوئی فسق و فجور نہیں تھا۔ اگر فسق و فجور ہوتا، بڑے بڑے صحابہ جو اس لشکر میں جا رہے ہیں وہ اعتراض نہ کرتے اس کو ہٹاؤ۔ خود امام حسن حسین اس لشکر میں شامل ہیں، وہ اعتراض نہ کرتے اس کو ہٹاؤ۔ یہ اس کو بدمستیاں کب لگی ہیں؟ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ اقتدار میں آیا ہے، تب بدمست بنا ہے۔
اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے اتنا با اعتبار تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ نے چناؤ کیا ہے اپنے بعد خلیفے کا، وہ بھی صحابہ کے کہنے پر کیا ہے. تمام لوگوں سے رائے لی تھی کس کو خلیفہ بناؤ. لوگوں نے کہا کہ اگر کسی اور کو بناؤ گے، کیونکہ 23 سالہ دور حکومت ہے نا حضرت امیر معاویہ کا، امن و امان سے گزرا ہے اور فتوحات کا سلسلہ چلا ہے. انہی کے زمانے میں تو سندھ فتح ہوا ہے، بلوچستان علاقہ فتح ہوا، پشاور تک حضرت سنان بن سلمہ پشاور تک فتح کر گئے تھے. امن کا زمانہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیتیں کی تھی نا، ان میں ایک بات یہ بھی تھی، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں جب تک معاویہ زندہ ہے امن رہے گا، جس دن یہ اٹھ گیا میں دیکھ رہا ہوں بہت سارا خون بہایا جا رہا ہے. یہ حضرت علی کے الفاظ تھے. ان کا جو دور تھا حضرت امیر معاویہ، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، پرامن دور تھا. اور اسلام ان کے دور میں بڑا پھولا پھیلا ہے، بہت پھولا، بہت دور دور تک اسلام پھیلا ہے. تو اس وقت جو چناؤ کیا تھا یزید کا، وہ اس وقت کے لوگوں نے مشورہ دیا تھا. لازمی بات ہے جس بندے میں اس وقت قباحت نہیں ہے، بعد کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اس وقت پر اعتماد کریں گے نا سر. مستیاں اس کی نظر آئی ہیں، اختیار میں میں نے فوراً حق کا کلمہ بلند کیا کہ یہ غلط ہے، اس کو ہٹاؤ، خلافت کا اہل نہیں ہے، نا اہل کے حوالے حکومت ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین خلافت لینے کے لیے آئے تھے، یہ جھوٹا الزام ہے. خلافت لینے نہیں آئے تھے. جو خلافت تھی اس کا چناؤ علی منہاج النبوہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے کہ جس طرح نبوت نے خلافت کو چلایا ہے اس نہج پر چلاؤ. حضرت امام حسین اقتدار کے لیے نہیں لڑے تھے، نہ اقتدار کے بھوکے تھے. بعض لوگ مخالفت میں آ کر نا اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، پیچھے کا راستہ ہی بند ہو چکا ہوتا ہے. ہم پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. ہم یزید کی مخالفت میں اتنے آگے نکلے کہ لفظ یزید کو ہی ہم نے گالی بنا ڈالا. میں مانتا ہوں وہ شخصیت بری تھی، بری ہے، کہنا ہے اس شخصیت کو کہتے نا، لیکن اس شخصیت سے ہم اتنا آگے نکلے کہ لفظ یزید ہی گالی بنا ڈالا. حالانکہ لفظ تو برا نہیں ہے، اگر کسی کا نام ہے تو نام تو برا نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بھی محب اہل بیت ہیں، امام حسین کے کتنے بیٹے تھے بتاؤ نا. یار عجیب محبت ہے. ابتدائی نہیں پتا. حضرت علی سے محبت ہے، حضرت علی کے ابا سے بھی محبت ہے. اگر میں پوچھوں حضرت علی کے ابا کا نام کیا تھا، یہ بھی نہیں پتا. کیا نام تھا؟ کہتے ہیں ابو طالب. ابو طالب تو نام نہیں تھا، ابو طالب نام نہیں تھا. طالب ان کا بڑا بڑا بیٹا تھا، اس کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے تھے، کنیت تھی، نام نہیں تھا. نام عبد مناف تھا، عبد مناف. تمہیں شجرہ یاد نہیں ہے؟ محبت کے دعوے ہیں، شجرہ یاد نہیں ہے. امام حسین سے محبت ہے، شجرہ یاد نہیں ہے. حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن فہد بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن نظر بن نزار بن معد بن الیاس. نسب نام یاد نہیں ہے، دعویٰ ہے ہماری محبت کا، محبت کرتے ہیں. امام حسین کے بیٹے کتنے ہیں؟
ابھی سب کی ہوا نکلی ہوئی ہے، کیا بتائیں یار، اس کے بارے میں معلومات تو لو نا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ایک ایک ادا اچھی لگتی ہے. امام حسین کی بیٹیاں کتنی ہیں کچھ پتا نہیں، امام حسین کی بیویاں کتنی ہیں کچھ پتا نہیں. امام حسین کی 4 بیوی تھی، سب سے پہلی بیوی ہے وہ کون تھی پتا ہے؟ امیر معاویہ کی سگی بھانجی ہے، یزید کی پھپھو کی. اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے وفات کے وقت یزید کو نصیحت کی تھی، بیٹا حسین اگر تیری بیعت نہ کرے اس کو مجبور نہ کرنا، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، قرابت داری کا لحاظ کرنا. وہ بدبخت کی بدبختی تھی، وہ بدبختی کر بیٹھا، اپنے باپ کا بھی کہنا نہیں مانا. اگر مان لیتا یہ نوبت نہ آتی. وہ کیا قرابت داری تھی؟ حضرت امیر معاویہ یہی تو سمجھانا چاہ رہے تھے، میری بھانجی کا سگی بھانجی کا شوہر ہے. بھانجی اور سگی بیٹی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جس طرح سگی بیٹی سے شادی حرام ہے، بھانجی سے بھی تو حرام ہے. اللہ نے ایک برابر رشتہ بنایا ہے بھانجی اور بیٹی کا. امام حسین کی پہلی بیوی اس کا نام ہے لیلا. لیلا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی ہے. یہ قرابت داری ہے. پھر حضرت امام حسین کے جو بیٹے ہیں 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں. علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، زید، محمد، ابراہیم، حمزہ، ابو بکر، جعفر، پھر عمر، پھر جو آخری ہے اس کا نام ہے یزید. امام حسین کے پتر کا نام بتا رہا ہوں، کیا نام ہے؟ یزید. میں یہ کہا کرتا ہوں لفظ برا نہیں ہے، شخصیت بری ہے. شخصیت کو کہو جو کہنا ہے، لفظ کو اتنا بدنام نہ کرو، ورنہ امام حسین کے بیٹے کو کیا کہو گے؟ چلو ایک طرف کرو. کربلا میں 72 شہداء ہیں جن میں 18 افراد اہل بیت تھے. میں نام پوچھوں اللہ کی قسم نہیں آئیں گے، تمہیں نہیں آئیں گے، مجھے پتا ہے نا. 18 اہل بیت تھے، باقی وہ صحابہ اکرام کی اولادیں تھیں. ان 72 میں 4 نام ایسے ہیں جو یزید ہیں. 4 نام ہیں جو یزید ہیں، جو امام حسین کا ساتھ دیتے دیتے امام حسین کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں پھر ان یزیدوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر لفظ یزید ہی برا ہے، ان یزیدوں کو کیا کہو گے؟ تھوڑا نا ہوش سے ناخن لیا کرو، زبان سنبھال کر بولنا چاہیے. جب علم نہ ہو تو اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. میں کل پرسوں ایک ذاکر کا کلپ سن رہا تھا، بڑے جوش کے ساتھ جوش خطابت دکھا رہا تھا کہ سنی لوگ کہتے ہیں سارے ہی صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں. میں کہتا ہوں جنگ جمل لگی، ادھر بھی رضی اللہ عنہ تھے، ادھر بھی رضی اللہ عنہ تھے. یاد آ رہا ہے کون ہے؟ یہ کلپ مشہور ہے. جنگ صفین لگی، ادھر بھی رضی اللہ عنہ تھے، ادھر بھی رضی اللہ عنہ تھے. اب بتاؤ کون سے جنتی ہیں؟ دونوں تو جنتی نہیں ہو سکتے. بات عقل کو تو لگ رہی ہے، لگ رہی ہے نا؟ ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے. ہم ادھر والوں کو بھی جنتی کہتے ہیں، ادھر والوں کو بھی جنتی کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے، نحو البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے، ہماری نہیں ہے. اس کا 58 نمبر رسالہ تو پڑھ لو جو حضرت علی کا خطبہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے سوال کیا کہ اگر ہم جنگ میں فتح پا جائیں امیر المومنین، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہوگا؟ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا. کہا جی ہم لڑ رہے ہیں ان کے لیے، تو ہمارے شہداء اور ان کے شہداء کا حکم کیا ہے؟ حضرت علی خود فرما رہے ہیں دونوں جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. پھر حضرت علی نے خود وضاحت کر کے فرمایا نہ ایمان میں وہ ہم سے آگے ہیں، نہ ہم ایمان میں ان سے آگے ہیں، نہ ایک قدم ہم ان سے ایمان میں پیچھے ہیں، نہ وہ ہم سے ایمان میں ایک قدم پیچھے ہیں. یہ 58 نمبر رسالہ ہے، نہج البلاغہ کتاب ہے، پڑھ کر دیکھو.
چلو ایک منطق تو سمجھ آ گئی کہ حضرت علی نے یہ فرمایا. دوسری بات، جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی عقیل، بڑا بھائی ہے عقیل، آپ اس کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں؟ حضرت علی کا سارا گھرانہ اہل بیت ہے نا، اہل بیت ہے نا، عقیل بھی اہل بیت ہے نا، اس کے اہل بیت ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے. انہی کا بیٹا ہے امام مسلم، جو امام حسین کا سفیر بن کر کربلا گیا تھا، کوفہ گیا تھا، لیکن سب سے پہلے شہید کر دیا گیا. امام مسلم انہی کا بیٹا ہے، عقیل کا، مسلم بن عقیل. میں عقیل کی بات کر رہا ہوں. سنیوں کی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، شیعوں کی بھی اٹھا کر دیکھ لو. جنگ صفین میں وہ کس کے خلاف لڑا ہے؟ وہ حضرت امیر معاویہ کا ساتھی تھا، حضرت علی کے خلاف لڑا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ ادھر والے تو رضی اللہ عنہ ہے، یہ جنتی ہیں، معاویہ والے جنتی نہیں ہے، تو عقیل کو کس کھاتے میں ڈالو گے بتاؤ؟ حضرت علی کا سگا بھائی ہے، کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اچھا، حضرت معاویہ کا سگا بھائی ہے حارث بن سفیان. حارث بن سفیان وہ حضرت علی کا ساتھی ہے، وہ اپنے بھائی معاویہ کے خلاف لڑا ہے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ صحیح ہے، یہ بھی جنتی ہیں وہ بھی جنتی ہیں. اگر اس طرح کے اعتراضات کرو گے بہت برا پھنس جاؤ گے. ایک شخص کہنے لگا یزید تو کافر تھا. میں نے کہا یار کافر نہیں تھا، یہ تمہاری بھی کتابوں میں لکھا ہے. مسلمان تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، حرامی تھا، سب کچھ کہہ لو، کافر نہیں تھا. کہتا نہیں یہی تو بات ہے، تم مانتے نہیں ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، بالفرض اگر میں مان لیتا ہوں، بالفرض میں نے مان لیا، ہماری کتاب میں تو کسی میں نہیں ہے. البتہ تمہاری مذہبی معتبر کتاب ہے اصول کافی، اس کی جلد نمبر 8، اس جلد نمبر 8 کو روضۃ الکافی بھی کہا جاتا ہے، کافی کلینی بھی کہا جاتا ہے. اس کا مرتبہ شیعہ مذہب میں ایسے ہے جیسے ہمارے نزدیک قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. اس جلد نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے امام زین العابدین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. پھر اگر یزید کافر ہے تو امام زین العابدین نے کافر کے ہاتھ پر بیعت کی، کیا کہو گے؟ کوئی جواب نہیں. سب سے بہترین بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو جب میرے صحابہ کا اختلاف دیکھو اپنی زبانیں گنگ کر لینا، چپ ہو جانا، اپنی زبانیں نہ کھولنا. اب ہم کیا فیصلہ دیں کس کے بارے میں؟ آپ نے یہ تو سنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا جو شخص تھا، شہید کرنے والا جس نے سر کٹوایا، وہ کون تھا؟ شمر ذل جوشن، یہی نام ہے. سمر ذل جوشن اس فوجی دستے کا سپہ سالار تھا. خود نے نہیں کاٹا، اس نے اسلم بن سنان کو کہا تھا جا کے سر کاٹ، اس بدبخت کتے نے کاٹا تھا. کٹوانے والا کون ہے؟ شمر ذل جوشن. شمر کون ہے؟ کیا صحابہ کی اولاد ہے؟ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ ہے. میرے اوپر یقین نہ کرو، آپ کہو کہ ملا جھوٹ بول رہا ہے. کتابوں میں دیکھو یار، کتابوں تک نہیں پہنچ، نیٹ پر سرچ تو کر لو، اسی میں مل جائے گا. اور جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑی گئی ہے، اس جنگ میں حضرت علی کی فوج کا سپہ سالار یہ تھا. حضرت علی سپہ سالار نہیں تھے، اپنی فوج کے سپہ سالار حضرت علی نہیں تھے. شمر ذل جوشن اس جنگ میں سپہ سالار تھا حضرت علی کی فوج کا، اور یہی شخص ہے جس نے امام حسین کا سر کٹوایا ہے. اب کیا کہو گے؟ میں یہ نہیں کہتا وہ اچھا تھا، وہ کتے کا بچہ تھا، اس پر جتنی لانتیں برساؤ وہ کم ہے. بہتر یہی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حوالہ دے رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے. نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا، غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا. یہ حقائق دیکھو نا، پھر تمہیں زبان کھولنے کا اختیار ہے. ہاں اب کھولو، اب جس کو تم نے اچھا کہنا ہے کہو، جس کو تم نے برا کہنا ہے کہو. ہم حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو سنی سنائی علامہ جواد نقوی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، شیعہ مذہب کے بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، بڑا لاجواب تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے اپنی عوام کو، تم نے دین سیکھا ہے ذاکروں سے، تم نے شیعہ عالموں سے نہیں سیکھا. ذاکر خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کرتے ہیں.
اگر یہ تمہارے خیر خواہ ہیں ممبر پر بٹھانے سے پہلے ان سے کہو قرآن سنائیں. ان کو قرآن نہیں آتا. ابھی جس شخص کی میں بات کر رہا تھا نا، بڑا اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا ادھر بھی رضی اللہ ادھر بھی رضی اللہ، وہ اذان کے الفاظ بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا اشہد ان محمد در رسول اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا لفظ ہے؟ محمد در رسول اللہ ہے یا درہ ہے؟ درہ ہے. وہ کہہ رہے درہ. اور جس کو اذان کے الفاظ نہیں آتے وہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے ممبر پر بیٹھ کر. میں یہ نہیں کہتا سنی علماء سے ہی رجوع کرو، شیعہ علماء سے رجوع کرو، تمہارے سامنے حقیقت سامنے آئے گی. یہ غلط جاہلوں نے غلط رنگ دے دے کر لوگوں کے ذہن خراب کیے ہوئے ہیں، اصل حقائق چھپا لیے ہیں، اصل حقیقت